اور بنانے میں رب تعالی نے مزید بہترین انسان کو بنانے میں یہ بھی اہتمام فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جو فرمایا اسی کے ساتھ حضور اسلام بھی فرماتے ہیں انا انفسکم حسبا و سہرا و نسبا، حسب و نسب کے اعتبار سے میں دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر بنایا گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ ہر آدمی اپنے متعلق گارنٹی دینے کی کوشش کرے گا۔ ابا کے متعلق کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے میرے ابا جان بڑے نیک ہیں، مگر دادا کی گارنٹی کون دے گا؟ دادا کے متعلق آدمی کہہ سکتا ہے بڑے ولی تھے، پر دادا کی گارنٹی کون دے گا؟ ماں کے متعلق آدمی کہہ سکتا ہے بڑی نیک تھی، پر نانی کی گارنٹی کون دے گا؟ ہاں وہ بھی بڑی ولیہ تھی، پر نانی کی نانی اور پر نانی کی گارنٹی کون دے گا؟ لیکن امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین ہستی ہے کہ فرماتے ابا عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک، اماں آمنہ سے لے کر حوا تک، میں ان سب مردوں کی بھی جو میرے نسب میں آئے، ان سب عورتوں کی بھی جو میرے نسب میں آئی، سب کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہر جگہ پر نکاح ہے، کسی جگہ پر بھی زنا کا تصور تک نہیں ہے۔ اس لیے کہ مقصد سب سے بہترین انسان کو پیدا کرنا تھا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا، ان کی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی، ان کا باہمی باقاعدہ نکاح ہوا۔ نکاح کے نتیجے میں تخلیق انسانیت کا سلسلہ چلا، روزانہ تقریباً 540 بچوں کی ولادت ہوتی ہے، اور سلسلہ آگے چلتا ہے تو شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے، نسب در نسب بات آگے چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہاجرہ کے ساتھ ہوا، اس نکاح کے نتیجے میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کا نکاح مزاج نامی بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ہوا، اس نکاح کے نتیجے میں کیدار پیدا ہوئے، پھر کیدار سے لے کر عدنان تک تقریباً 39 پشتے مزید ہیں، مگر ہر بچہ نکاح کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے، کسی جگہ پر زنا کا تصور نہیں ہے۔ پھر عدنان پیدا ہوئے، عدنان کا بھی باقاعدہ نکاح ہوا تو بیٹے مات پیدا ہوئے، مات کا بھی نکاح ہوا تو بیٹے نزار پیدا ہوئے، نزار کا بھی نکاح ہوا، بیٹے الیاس پیدا ہوئے، الیاس کا نکاح ہوا، بیٹے مدرکہ پیدا ہوئے، مدرکہ کا نکاح ہوا تو بیٹے خزیمہ پیدا ہوئے، خزیمہ کا نکاح ہوا، بیٹے کنانا پیدا ہوئے، کنانا کا نکاح ہوا تو بیٹے نظر پیدا ہوئے، نظر کا نکاح ہوا، بیٹے مالک پیدا ہوئے، جب مالک کا نکاح ہوا بیٹے فہر پیدا ہوئے، فہر کا نکاح ہوا تو بیٹے غالب پیدا ہوئے، غالب کا نکاح ہوا بیٹے لوی پیدا ہوئے، جب ان کا آگے نکاح ہوا تو بیٹے کاف پیدا ہوئے، ان کا نکاح ہوا بیٹے مرہ پیدا ہوئے، ان کا نکاح ہوا تو بیٹے کلاب پیدا ہوئے، کلاب کا نکاح ہوا بیٹے قصی پیدا ہوئے، قصی کا نکاح ہوا تو بیٹے عبد مناف پیدا ہوئے، عبد مناف کا نکاح ہوا بیٹے ہاشم پیدا ہوئے، ہاشم کا بھی نکاح ہوا بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے جن کا اصل نام شیبہ ہے، جب ان کا نکاح ہوا تو بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، جب عبداللہ کا آمنہ سے نکاح ہوا تو بیٹے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے۔ اس سارے سلسلہ کو اللہ نے پاک رکھا ہے، کسی جگہ پر زنا کا تصور نہیں، اور یہ نسب تو آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، چلتے چلتے آمنہ تک یہ سارا سلسلہ یہاں بھی نکاح سے ہے، کسی جگہ پر زنا نہیں ہے۔ حاضرہ سے چلتی ہے بات، حوا سے چلتی ہے بات تو بیٹی در بیٹی جو پیدا ہوتی رہی، بس نصر بادشاہ کے دور میں وہ عورت پیدا ہوئی جس کا نام مہدت ہے، اس مہدت کا باقاعدہ آگے نکاح ہوا، بیٹی معانہ پیدا ہوئی، معانہ کا بھی نکاح ہوا، بیٹی سودا پیدا ہوئی، سودا کا نکاح ہوا، بیٹی رباب پیدا ہوئی، رباب کا نکاح ہوا تو بیٹی لیلا قندق پیدا ہوئی، جب ان کا آگے نکاح ہوا تو بیٹی سلمہ پیدا ہوئی، سلمہ کا نکاح ہوا بیٹی اوانہ پیدا ہوئی، اوانہ کا نکاح ہوا بیٹی برہ پیدا ہوئی، برہ کا نکاح ہوا بیٹی اکرشا پیدا ہوئی، اکرشا کا نکاح ہوا تو بیٹی جندلہ پیدا ہوئی، جندلہ کا نکاح ہوا تو بیٹی لیلا پیدا ہوئی، لیلا کا نکاح ہوا بیٹی آتکا پیدا ہوئی، جب آتکا کا نکاح ہوا بیٹی مادیہ پیدا ہوئی، مادیہ کا نکاح ہوا تو بیٹی ماشیہ پیدا ہوئی، ماشیہ کا نکاح ہوا تو بیٹی ہند پیدا ہوئی، ہند کا بھی نکاح ہوا تو بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فاطمہ کا نکاح ہوا بیٹی حبی پیدا ہوئی، جب ان کا آگے نکاح ہوا جو بچی پیدا اس کا نام پھر آتکا رکھا، آتکا کا نکاح ہوا جو بچی پیدا اس کا نام پھر سلمہ رکھا، سلمہ کا نکاح ہوا جو بچی پیدا اس کا نام پھر فاطمہ رکھا، فاطمہ کا نکاح ہوا جو بچی پیدا اس کا نام آمنہ رکھا، اور آمنہ کا جب عبداللہ سے نکاح ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حاجرہ سے لے کر 13 سال 6113 سال کے بعد 22 اپریل 571 عیسوی 628 وکرمی شکم جیٹ 9 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں، جہاں پر آج کل کتابوں کی لائبریری ہے، صبح 4:16 پر آمنہ کی گود میں پیر کے دن محمد الرسول اللہ جیسا بچہ پیدا ہوتا۔ اللہ
اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سارا سلسلہ پاک ہے، مردوں کی طرف سے بھی عورتوں کی طرف سے بھی۔ کیوں؟ مقصود ہے کائنات کو پیدا کرنا ہے جو سب سے بہتر ہے، سب سے عظیم ترین ہے، سب سے حسین ترین ہے، سب سے بہترین ہے، اس عظیم ہستی کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ اللہ نے اتنا اہتمام کیا اور پھر آقا خود فرماتے ہیں انما ولدت مطہرا، مجھے رب تعالی نے پاک پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ آپ ویسے تھے ہی پاک، لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرتی ایک نظام ہے، نجاست ہے، خون بدبو ہے، لیکن آقا جب دنیا میں تشریف لائے ظاہری طور پر بھی صاف شفاف تھے، غسل دینے کی نوبت نہیں آتی۔ حضور فرماتے ہیں انما ولدت مختونا، مجھے مختون شدہ پیدا کیا گیا۔ حضور کے علاوہ 13 پیغمبر مزید بھی مختون شدہ پیدا ہوئے، آقا کو بھی مختون شدہ پیدا کیا گیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے نکاح پر، آپ کی شرمگاہ پر کسی کی نگاہ بھی نہ پڑنے پائے، اللہ نے اہتمام کیا۔ پھر آپ کا وجود پاک، آپ کا لباس پاک، آپ کے خیالات پاک، آپ کا مذہب پاک، آپ پر نازل ہونے والی کتاب سب سے بہتر، آپ کی جماعت سب سے بہتر، آپ کے اخبار سب سے بہتر، آپ کی بناوٹ سب سے بہتر، آپ کا اخلاق سب سے بہتر، آپ کی تہذیب سب سے بہتر، آپ کی شریعت سب سے بہتر، آپ کی عبادت و سیاست و ثقافت سب سے بہتر، ہر اعتبار سے سب سے بہتر۔ یہ اللہ کا پیغمبر ہے جو ساری کائنات میں سب سے بہترین پیدا کیا گیا ہے۔ بہترین کہ جہاں ایک ایک چیز کا اہتمام ہے وہاں پر میں ایک بات بتاؤں گا، پھر بات آگے چلاتا ہوں۔ جہاں پر پیغمبر کو بہترین بنانے کے لیے اللہ نے ایک ایک چیز کا اہتمام کیا، وہاں پر آپ کی ولادت با سعادت کے ساتھ ساتھ مقصد ولادت کو بھی بتایا، مقصد ولادت کو بھی بتایا، جسے دنیا بلائی بیٹھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ آقا کا مقصد آمد یہ نہیں کہ آپ کی ولادت کی خوشی منا لیں، باقی کوئی کام نہ کریں، ولادت کے مقصد کو اپنانے کی، سیرت کو اپنانے کی کوشش نہ کریں، یہ بات نہیں، بلکہ مقصد ولادت بھی ساتھ بتایا، سمجھایا۔ قرآن پاک کی تفصیلی آیات موجود ہے، بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بہترین ہے، تمہیں بہتر بنانے آئے ہیں، خود بہترین ہے تمہیں، بولو خود بہترین ہے تمہیں بہتر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ بہترین پیغمبر، انہیں تو بہترین مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہ آئے اس لیے کہ تمہیں بھی بہترین بنائے، اور یہاں امت کی حالت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی بات کو لے کر خوشی منا کر، حلوے پکا کر، محض تنقید نہیں کر رہا، مسئلہ سمجھاؤں گا، ان باتوں میں کھو کر امت کو پریشان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے فریضہ پورا کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، ورنہ جب دین مکمل کیا جا رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام کے بازو پکڑ سکتے تھے کہ سارا دین مکمل کر کے جا رہے ہو، ہر مسئلہ بتا دیا، میری ولادت کی خوشی، جلوس، عید کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ نے روکا حضرت جبرائیل کو، جب آپ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ یہ آیت لے کر نازل ہوئے تو حضور نے روکا؟ یا چلو آپ نے نہیں روکا تو حضرت صدیق اکبر نشاندہی کر دیتے، آپ بولے، بولو۔ حضرت عمر اس کے پروں سے پکڑ لیتے، کدھر جا رہا ہے؟ میرے آقا کی آمد کی کوئی خوشخبری نہیں، کوئی ولادت کی خوشی کا حکم نہیں، کوئی عید میلاد النبی نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، یوں ہی دین کو مکمل کر کے جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے روکا نہیں، کوئی کمی رہی ہوتی تو روکتے نا، بلکہ حضور نے تو صحابہ سے پوچھا جو رب نے جس کام کے لیے بھیجا تھا، جس پیغام کے لیے بھیجا تھا وہ آپ تک پورا پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ نہیں، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو حضور اسلام کی ولادت کی خوشی میں پتہ نہیں امت کیا کچھ کرنے لگ جاتی ہے۔ حضور اسلام کی میت پڑی ہے، صحابہ رو رہے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، ازواج رو رہی ہے، امت پریشان ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور پور درخت و شجر و حجر، زمین و آسمان پریشان ہے۔ تو حلوے کی دیگ پکا رہا ہے، تو جھنڈیاں لگا رہا ہے، تو لائٹنگ کر رہا ہے، اگرچہ چوری کی بجلی کی ہے، اور تو حلوے کی دیگ پکا رہا ہے، وہ بھی بھیک مانگ کر کے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ حضور سے محبت ہے؟ بولو، یہ حضور سے پیار ہے؟ میں نے بتایا کہ آقا سب سے بہترین مگر مظلوم ترین، مگر مظلوم ترین۔ مظلوم ترین کیسے؟ بہترین کی ایک جھلک تھوڑی سی بتائی، پھر کسی موقع پر تفصیلات آپ علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں کہ بہترین پیغمبر مگر مظلوم ترین، یہ کلمہ اسی پیغمبر کا پڑھ کے، اس کو محبت کا دعویٰ اسی پیغمبر سے کر کے، جب آقا فرماتے ہیں میری آمد کا مقصد کو پڑھ سمجھ، میں بہترین اور تمہیں بہتر بنانے آیا، کیا کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں، بس آپ کے بہترین ہونے کی خوشی منا لوں تو یہی کافی ہے۔ کیا پیغمبر اسی لیے آئے تھے؟ پھر خوشی بھی اس دن منا رہا ہے کہ جس دن پیغمبر کی میت بھی پڑی ہے، جس دن پیغمبر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، پوری امت کو رلا کر کے جا رہے ہیں، اور اس دن تو حلوے کی دیگ پکا کر خوشی منا رہا ہے۔